اسرائیل 7 اکتوبر کو حماس حملے کا 1 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے خلاف اہم اور سنگین جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی خواہش ہے کہ ایران پر حملہ 7 اکتوبر کو کیا جائے تاکہ اسرائیلی تاریخ میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس حملوں کے بجائے اسرائیل کے ایران پر حملے سے یاد کیا جائے۔ ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کے لیے تل ابیب میں امریکی عہدیداروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنی فضائی قوت کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسرائیل ایران کی آئل فیلڈز اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ آور ہوگا۔ البتہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی آئل فیلڈز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ کے دوران بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میں اسرائیل کی جگہ ہوتا تو میں آئل فیلڈز کے علاوہ کوئی اور ٹارگٹ دیکھتا۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس پر حملے کی مخالفت کر چکا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو کسی بھی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ تل ابیب کے طرف سے ایران کی آئل فیلڈز اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ نہیں ہوگا۔ سب سے اہم سوال آئل فیلڈز اور نیوکلیئر سائٹس کے علاوہ اسرائیل کے ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل ٹارگٹ کا انتخاب ایرانی جوابی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا۔ اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی کی صورت میں پہلا اور سب سے اہم ہدف ایران کی میزائل تنصیبات اور فضائی اڈے ہوں گے۔ اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ ایران کی زیر زمین میزائل تنصیبات، جن میں خرم آباد کے قریب کمپلیکس سب سے پہلے آتا ہے، جہاں بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ ہے اور جہاں سے میزائل لانچ کیے جاتے ہیں، اسے تباہ کیا جائے۔ آئل فیلڈز کو نشانہ بنانے کی صورت میں ایران کی معیشت اور انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی معیشت پہلے ہی امریکی معاشی پابندیوں کی بدولت بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے پہلی وارننگ جاری کی ہے کہ اگر آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا گیا تو جوابی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل کے مکمل انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے ساحل پر واقع جزیرہ خرگ، جو ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل ہے، جہاں سے دنیا بھر کو آئل برآمد کیا جاتا ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ گولڈمن سیکس کی رپورٹ کے مطابق اگر اسرائیل ایران کی آئل فیلڈز پر حملہ کرتا ہے تو دنیا میں تیل کی شدید کمی ہو سکتی ہے، جس سے تیل کی قیمتیں $20 تک بڑھ سکتی ہے، جس سے دنیا بھر میں ایک اور مہنگائی کا طوفان ممکن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کو آئل فیلڈز اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے سے روکا جا رہا ہے، مگر دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا چاہیے تاکہ ایران سے مستقبل میں خطرات کم ہو سکیں۔ اسرائیل کے ممکنہ حملوں کے تناظر میں ایک طرف اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور دوسری طرف مغرب کے کچھ ممالک کی طرف سے اسرائیل کی مخالفت کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں پر بین الاقوامی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین میں 40,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ہمیں اب غزہ کے مسئلے کے سیاسی حل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہمیں غزہ میں جنگ کے لیے اسلحے کی فراہمی پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ فرانس اب اسرائیل کو کوئی ہتھیار نہیں بھجوا رہا۔ مغربی ممالک میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ روس یوکرین جنگ کی صورت میں پہلے ہی یورپ انرجی مسائل کا شکار رہا ہے۔ اگر ایران پر اسرائیلی کارروائی شدت اختیار کر گئی تو یورپ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ عالمی مارکیٹس میں تیل کی ممکنہ آئل پرائسز ہی کی وجہ سے صدر بائیڈن ایران کی آئل فیلڈز پر حملے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کی آئل فیلڈز، نیوکلیئر سائٹس یا میزائل تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے تو جنگ کا پھیلاؤ ناگزیر ہے۔